السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 255 سے 259 تک۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ پریویس لیسن میں 255 تک آیات ہم نے پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے 256 سے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں۔ ہدایت اور گمراہی کا راستہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ جو شخص باطل قوتوں کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس نے مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اسلام محبت اور دلیل کا دین ہے۔ سچی ہدایت اللہ پر ایمان میں ہے۔ مسلمان کو اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت 257 آ جاتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار اور دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافر لوگوں کے ساتھی شیطان اور باطل قوتیں ہیں، وہ انہیں ہدایت سے دور کر کے گمراہی میں لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ کی دوستی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان انسان کو نور اور سکون دیتا ہے۔ شیطان کے راستے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگلی آیت آ جاتے 258، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، ایک بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کیا۔ وہ اپنے غرور میں کہنے لگا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر وہ کافر حیران اور لاجواب ہو گیا۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حق بات دلیل سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں چل سکتی۔ پھر اگلی آیت آتی 259، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک شخص ایک ویران بستی سے گزرا اور سوچنے لگا کہ اللہ نے اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یعنی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے رہے تم؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ نے فرمایا تم 100 سال مرے رہے۔ پھر اللہ نے اس کے کھانے پینے کو محفوظ رکھا، جبکہ اس کے گدھے کی ہڈیاں بکھر چکی تھی۔ اللہ نے گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی قدرت دکھائی۔ یہ دیکھ کر وہ شخص پکار اٹھا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے۔ انسان کو اللہ کی قدرت پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ نہیں، لا نہیں اکراہ کوئی زبردستی، کوئی جبر، فی الدین دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تحقیق تبینہ بیان کر دیا، رشد مطلب واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، رشد راہ مطلب بھلائی، من الغی گمراہی سے، جو بھلائی ہے وہ گمراہی سے الگ کر دی گئی ہے۔ فمن بس جو کہ یکفر کفر کرے بالطاغوت وہ شیطان کے ساتھ ہوگا، ویؤمن اور جو ایمان لے آئے باللہ وہ اللہ کے ساتھ ہے، فقد استمسک بس تحقیق تھام لیا یا مضبوطی سے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑا، بالعروۃ کڑا وثقی مضبوطی سے۔ بس تحقیق مطلب جو ایمان لیا بس تحقیق اس نے تھام لیا مضبوطی سے وہ کڑا، اس کو مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے، اور اللہ پر ایمان لیا اس نے ایسی مضبوط رسی تھام لی۔ کڑا مراد یہ ہے کہ ایک ایسا کڑا جو صرف بہت ہی مضبوط ہے، اس کو اس نے تھام لیا۔ ایمان لانے کا مطلب ہے یہ، جو اللہ پر ایمان لیا اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی، لا انفصام لها جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، واللہ سمیع علیم اور اللہ سب سنتا اور سب جانتا ہے۔ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ بس جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے،
یعنی جو کوئی کفر کرے بھی طاغوت سے یعنی شیطانوں سے وہ انکار کر دے اور ایمان لے آئے اللہ پر، تو اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی، ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ تعالیٰ ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لے آئے، یخرجہم نکالتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی طرف نور روشنی کی طرف، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم دوست ہیں ان کے طاغوت شیطان، یخرجونہم نکالتے ہیں ان کو، من النور نور سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو کہ آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون اور ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ألم تر إلى الذي جاء حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا، الا طرف، الذی یعنی جس کی طرف، حاجہ کا اس شخص کی طرف کیا تم نے نہیں دیکھا، حاجہ جو کہ جھگڑا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اپنے رب کے بارے میں، ان یہ کہ آتاہ دے اس کو، اللہ تعالیٰ ملک و بادشاہی، یعنی سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے، پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا، یعنی وہ اپنے غرور کے سبب لڑ رہا تھا کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی ہے، کس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس جب قولا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، ربی یعنی پروردگار میرے، الذی وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ مارتا ہے، میرا تو پروردگار وہ ہے جو کہ مارتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قالا کہا اس نے، انا میں احیی زندہ بھی کرتا ہوں، امید اور میں بھی مار دیتا ہوں۔ پھر قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن بس بے شک اللہ تعالیٰ، یاتی وہ ہے میرا رب جو لاتا ہے سورج کو، من المشرق مشرق کی طرف، فاتی بس تو لے آ، بہا ساتھ اس کے، من المغرب مغرب کی طرف سے اس کو، فبہت الذی کفر بس پھر وہ حواس باختہ ہو گیا، حیران رہ گیا، کفر جو کافر تھا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یہدی ہدایت دیتا ہے، قوم کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ بھلا اس شخص کو نہیں دیکھا تم نے، علم ترا بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا، الذی وہ شخص جو جھگڑا کرتا ہے، جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے، پروردگار کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ جب ابراہیم نے کہا میرا تو پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ بھی کر دیتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا تو پروردگار وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب تو مشرق مطلب سورج مشرق سے نکالتا ہے، بس تو لے آ اس کو مغرب سے، یعنی پھر تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ بس پھر وہ حیران حواس باختہ ہو گیا اس بات پر جو کافر تھا، اور اللہ
ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ او کالذی، او یا کالذی مانند اس شخص کے، مرہ جو کہ گزرا، علی پر، قریۃ ایک گاؤں میں سے، وہی اور وہ خاویۃ گرا پڑا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل، یعنی اس کی وہ مطلب نیچے گر چکا تھا سارا۔ قالا کہا، انا کیوں کر، یحیی زندہ کرے گا، حاضی اس کو، اللہ تعالیٰ بعد موت ہے اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ بس پھر مار ڈالا اس کو اللہ تعالیٰ نے، 100 مرتبہ، عامن 100 عامن برس، 100 عامن یعنی پھر اللہ نے اس کو موت دے رکھی کتنے سال تک، 100 سال تک، ثم پھر بعثہ اٹھا دیا اس کو زندہ، سبحان اللہ۔ پھر قالا کہا اس نے، کم لبثت، پھر قالا کہا اس سے، کم کتنے، لبثت تو رہا، یعنی تو کتنے عرصے مرا رہا، قالا کہا، لبثت میں رہا، یومن ایک دن، او بعض یومن یا بعض دن کے بعض حصے۔ پھر قالا کہا، بل لبثت، پھر یعنی اللہ نے فرمایا، بل لبثت بلکہ تو رہا، 100 عام 100 برس، فانظر بس تو دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ نہیں گلا سڑا، وانظر اور تو دیکھ، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، یعنی اپنی سواری گدھے کی طرف دیکھ تو، وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ کریں ہم تجھ کو، بنا دیں ہم تجھ کو، یعنی ہم کر دیں تجھ کو، آیتن بنا دیں ہم تیرے لیے نشانیاں، اس کا مطلب یہ بھی ہو یا ہم تاکہ ہم مطلب تجھے کر دے اس لائق آیتن نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور تو دیکھ، الی العظام اپنی ہڈیوں کی طرف، کیفا کیسے، ننشزھا ہم بکھیرنے کے بعد اس کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں اس کو، لحمہ گوشت، فلما بس جب تبینہ ظاہر ہو گیا لہو اس کے لیے، قالا تو اس نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، انا بے شک، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اتفاق سے گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، یعنی بھئی کس طرح زندہ کر سکتے ہیں، تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر دیا، یعنی جلا اٹھایا۔ پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو کتنا برس رہا، اس نے کہا میں تو اس نے جواب دیا کہ میں تو 1 دن یا اس سے بھی کم رہا۔ اللہ نے پھر فرمایا نہیں بلکہ تو 100 برس تک مرا رہا، بھئی 100 برس تک تم مرے رہے ہو، اور دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، اور دیکھو کہ اتنی مدت میں متعلق سڑی بسی نہیں، یعنی کوئی بھی چیز سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی، یعنی اللہ نے لوگوں کے لیے ساری یہ نشانیاں
اس لیے اللہ نے دکھائی کہ صرف ایک اللہ واحد بادشاہی کے لائق ہے اور اسی ہی کو بادشاہ مانا جائے، کیونکہ اصل دنیا اس نے اسی لیے ہی بنائی ہے کہ وہ خود کو پہچانا جائے، نشانی بنائی۔ اور ہاں، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو مطلب کس طرح اس کو پھیلانے کے بعد اکٹھا کر دیتے ہیں اور پھر ہم نے اس کو گوشت پوست چڑھا دیے۔ جب یہ واقعات ان کے مشاہدے میں آئے تو وہ بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اگر نہیں سمجھ آئے، تھوڑا سا بھی کچھ بھی نہ سمجھ آئے نا، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ سب کے لیے موجود ہوں، تو اور میرا مقصد آپ لوگوں کو اچھا پڑھانا ہے۔ آپ واٹس ایپ گروپ میں بے شک پوچھیں، جہاں مرضی پوچھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کا سبق ہے، نیکسٹ تو آپ اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، تو ہم یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔